کل یوم پاکستان تھا، 23 مارچ تھا، اور ساتھ ہی کل ہی رمضان کا پہلا روزہ بھی تھا، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں تمام لوگ اس وقت پاکستان کی سلامتی، خوشحالی اور بقا کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، مسجدوں میں بھی دعائیں ہو رہی ہوں گی۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں اقبال کا یہ شعر بالکل نہیں بھولنا چاہیے جو کہ بہت اہم ہے میرے خیال سے۔ انہوں نے کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، میں یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ تو ہمارے سامنے ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ انسانی عمل سے ہی اس دنیا میں تمام تبدیلیاں آئی ہیں، جو انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ قدرتی نظام تو ایک الگ بات ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو میڈیسن میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، کمیونیکیشن میں، ٹرانسپورٹیشن میں جہاں آج ہم کھڑے ہیں، ایسا کبھی پہلے لگتا تھا کہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی معاشرے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، مطلب انسان، آپ دیکھ لیں کہ پہلے بادشاہت ہوتی تھی، غلامی ہوتی تھی، کسی نے کبھی انسانی حقوق کا تو سوچا ہی نہیں تھا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں انسان کی جد و جہد سے، انسان کے عمل سے، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو، اس کے نتیجے میں ہی یہ آئیں۔ لیکن جہاں پہ یہ اچھائیاں ہوئیں، جہاں پہ یہ بہتری آئی، جہاں پہ یہ ترقی آئی، اس کے ساتھ ہی انسانی عمل سے برائیاں اور خرابیاں بھی پیدا ہوئیں۔ مطلب اس دنیا میں جو جنگیں ہوئی ہیں، جو انسانوں کو پہ ظلم و ستم ہوئے ہیں، جو استحصال ہوا ہے، جو ماحولیات پہ اس وقت آپ دیکھ لیں جو بھی اثرات ہیں، جس کی وجہ سے طوفان آ رہے ہیں، گرمی بڑھتی جا رہی ہے، بارشیں یا کم ہو رہی ہیں یا زیادہ ہو رہی ہیں، جو بھی تبدیلیاں ہیں وہ ماحولیات میں تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ تو انسان جو ہے وہ ایک بہت ہی پاورفل سورس ہے، وہ چاہے تو اس دنیا کو جنت بھی بنا سکتا ہے اور جہنم بھی بنا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر یہ ترقی نہ ہوئی ہوتی تو انسان ابھی تک غاروں میں رہ رہا ہوتا اور کچا گوشت کھا کے گزارا کرتا، اور اس میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ لیکن ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہم وہ ایسا آئیڈیل معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے جس کا بہت سے دانشوروں نے، فلاسفرز نے، نبیوں نے اس کے خواب دیکھے ہیں۔ تو آپ دعائیں ضرور مانگیں، لیکن دعا بغیر عمل کے نامکمل ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا، پاکستان اس وقت ایک بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ لگتا ہے کہ ایک بھانور میں پھنسا ہوا ہے، ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور اس ملک کے جو چند طاقتور امیر اشرافیہ کے افراد ہیں، انہوں نے ایک ڈرامہ پیدا کیا ہوا ہے، انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے جس میں کہ ان کی آپس کی اقتدار کی، طاقت کی، دولت کی جنگ ہے۔ عام لوگوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، عام لوگ صرف ایک تماشائی بن کے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو صرف اس پورے جو پرابلم ہمارے سامنے ہے، اس کو حل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کروڑوں لوگ ہیں جو اس ملک کے اصل مالک ہیں، ان کی منظم جد و جہد سے ہی یہ تبدیلی آ سکتی ہے کہ پاکستان میں امن ہو، خوشحالی ہو، برابری کا نظام قائم ہو۔ تو آپ کو اس ڈرامے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے پیچھے جو عوامل ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہی ہم ایک صحیح قدم اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اگر یہ دیکھ لیں، یہ سمجھیں کہ ایک ہجوم لوگوں کا باہر نکال کے، ان سے انتشار کروا کے، ان سے تشدد کروا کے، ان سے گالیاں اور تھریٹن جو ان کے سپیچز ہیں وہ کروا کے، اور پھر پولیس کا مقابلہ کروا کے، گولیاں چلا کے، پیٹرول بم پھینکوا کے، یہ نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ تباہی ہوگی، بجائے اس کے کہ ملک جو ہے وہ بہتری، استحکام اور برابری کے نظام کی طرف جائے۔ تو یہ جو برابری پارٹی کا پلیٹ فارم ہے، یہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ جو عام لوگ ہیں، جو اصل میں اگر آپ سوچیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ پاور لیس ہیں، مطلب جو آپ کے اشرافیہ کا طبقہ ہے وہ تو ان کو کیا کہتے ہیں اس کو، کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں سمجھتا، مطلب ان کے ذہن میں تو خیال ہی نہیں آتا کہ ان کی بھی انسانی ضروریات ہیں، ان کے بھی انسانی حقوق ہیں۔
لیکن اگر یہی لوگ منظم ہو جائیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے تو ملک چلتا ہے، اگر یہ اپنے کام بند کر دیں، آپ سوچیں ایک منٹ کے لیے، اگر ایک دن کے لیے اس ملک میں جو لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، جن کی وجہ سے ادارے چلتے ہیں، فیکٹریاں چلتی ہیں، کھیتوں میں کام ہوتا ہے، جن کی وجہ سے کاروبار ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہے، پیٹرول پمپ چلتے ہیں، چائے خانے چلتے ہیں، جن کی وجہ سے اس ملک کا سارا نظام چلتا ہے، اگر یہ ایک دن کے لیے اپنا کام بند کر دیں تو آپ دیکھ لیں اس ملک کا کیا حشر ہوگا۔ تو ان لوگوں کے پاس بہت پاور ہے، لیکن ان کو بتایا گیا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ آپ لوگ بالکل پاور لیس ہیں، یہ جو حلقے ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ تو فلاں کے ہیں، یہ اس بندے کے ہیں، اس خاندان کے ہیں، اور آپ کے ذہنوں میں یہ ایک احساس کمتری پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تو غریب ہیں، ہم تو تعلیم یافتہ بھی نہیں ہیں، ہمیں تو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس بنیاد پہ اگر آپ کھڑے رہیں گے، اپنے ذہن کو ان چکروں سے نہیں نکالیں گے، ان خیالات کو نکال کے نہیں پھینکیں گے، اپنے قوت بازو پہ اپنی خود اعتمادی پیدا کر کے اپنے میں اگر آپ ایک عمل نہیں کریں گے، ایکشن نہیں لیں گے، تو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ملک اس طرح سے چل سکتا ہے بہت دیر کے لیے۔ تو قوم دراصل آپ ہیں، یہ چند لاکھ لوگ نہیں ہیں جو اس ملک کے تمام وسائل اور دولت پر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اصل حقدار، اصل مالک آپ لوگ ہیں۔ اور اقبال کا ہی شعر ہے، اس نے کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو آپ اس پہ غور کریں، سوچیں، اور جو کہتے ہیں اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اس پہ سوچیں، غور کریں، اور برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں اگر آپ کو سمجھ آتی ہے، اور ہم سب مل کے اس ملک کو ایک بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے۔ بہت شکریہ۔